بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تاریخ میں حمود الرحمن جیسے جج بھی گزرے ہیں۔ کیا شاندار انسان، کیا بے مثل قانون دان اور کیا عظیم محب الوطن شخص تھے۔ 1910 میں پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ والد داؤد الرحمن متحدہ ہندوستان کے پہلے مسلمان سرجن تھے۔ وہ امیر کویت کے ذاتی معالج بھی رہے اور ہندوستان کے تمام بڑے نوابوں کے سرجن بھی۔ ڈاکٹر حمود الرحمن کا باقی خاندان قانون دان تھا۔ آدھی فیملی وکالت کے پیشے سے منسلک تھی اور آدھی جج۔ بڑے صاحبزادے موحد الرحمن انگریز دور میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج رہے۔ حمود الرحمن نے کلکتہ سے تعلیم حاصل کی، لندن سے لاء کی ڈگری لی اور وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ مستقبل روشن تھا، لیکن پاکستان بنا تو خاندان سمیت ڈھاکہ شفٹ ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے لیگل ایڈوائزر بنے، مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی۔ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور اپنے فیصلوں سے تہلکہ مچا دیا۔ 1968 میں جسٹس رابرٹ ریٹائرڈ ہو رہے تھے۔ صدر ایوب خان نے ان سے اگلے چیف جسٹس کے بارے میں رائے لی تو جسٹس رابرٹ نے فوراً جواب دیا، پورے ملک میں حمود الرحمن سے بہتر کوئی امیدوار نہیں، اور یوں ایوب خان کے جسٹس رابرٹ کی سفارش پر جسٹس حمود الرحمن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا۔ یہ متحدہ پاکستان کے آخری چیف جسٹس تھے۔ جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء لگا۔ عاصمہ جیلانی نے سپریم کورٹ میں مارشل لاء کے خلاف رٹ دائر کر دی۔ چیف جسٹس حمود الرحمن نے نہ صرف یحییٰ خان کے خلاف فیصلہ دیا بلکہ مارشل لاء کو غیر آئینی بھی قرار دیا اور ملک میں فوری الیکشن کا حکم بھی جاری کر دیا۔ یوں جنرل یحییٰ خان 1970 میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آئینی تاریخ ہیں۔ عاصمہ جیلانی کیس کے نام سے مشہور ہے اور ملک میں اس کے بعد جب بھی مارشل لاء لگا یہ کیس تازہ ہوا اور سپریم کورٹ میناس کی بنیاد پر رٹ فائل ہوئی۔ بہرحال 1971 میں ملک ٹوٹ گیا۔ جسٹس حمود الرحمن کا خاندان مشرقی پاکستان میں رہ گیا، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ 1975 تک چیف جسٹس رہے، ریٹائرڈ ہوئے، لاہور میں سکونت اختیار کی، پاکستان نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور 1981 میں لاہور میں فوت ہو کر پاکستان کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ ان کے ایک ہی صاحبزادے ہیں، اقبال حمید الرحمن۔ یہ بھی وکیل بنے، لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے، جنوری 2011 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی بنے اور آخر میں 2016 میں اعلیٰ ترین عدلیہ سے مستعفی ہو کر اب اپنی چپ چاپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عظیم سپوت کا مختصر سا پروفائل تھا۔ یہ پروفائل ان کے کارنامے اپنی جگہ، لیکن ان کا اصل کارنامہ حمود الرحمن رپورٹ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے چیف جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن بنایا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، حکومت نے جب کمیشن کا اعلان کیا تو پورے ملک میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے حمود الرحمن کے نام پر اعتراض کیا ہو، یہاں تک کہ وہ جنرل یحییٰ خان جن کے خلاف یہ کمیشن بنایا گیا تھا انہوں نے بھی اسے قبول کر لیا تھا۔ چیف جسٹس حمود الرحمن نے طویل تحقیقات اور تفتیش کے بعد 23 اکتوبر 1974 کو اپنی رپورٹ جمع کروا دی۔ یہ رپورٹ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور شاید آخری بے لاگ تجزیہ تھا۔ ہم اگر آج بھی اپنے ماضی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف حمود الرحمن رپورٹ پڑھ لینی چاہیے اور پھر اس بنگالی جج کی ریکمنڈیشنز پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ ملک بچ جائے گا۔ ہم اگر واقعی اس ملک سے وفادار ہیں تو ہمیں فوری طور پر ان کی رپورٹ نکال کر اپنا حال ٹھیک کر لینا چاہیے، اور اگر ہمارا حال ٹھیک ہو گیا تو اندھے بھی ہمارا روشن مستقبل دیکھ لیں گے، ورنہ ہم بڑی تیزی سے فائنل رپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حمود الرحمن نے اپنی رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے قوم کو بتایا تھا، ماشاء اللہ ملک کی بربادی ہوتے ہیں، ملک سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان اگر شیخ مجیب الرحمن کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیتے
تو یہ ملک نہ ٹوٹتا۔ مشرقی پاکستان میں فوج کشی بہت بڑی غلطی تھی۔ فوج کبھی بھی سلیوشن نہیں ہوتا اور آپ مصنوعی قیادت کے ذریعے ملک نہیں چلا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں چاہیے تھا ہم ان کی رپورٹ کو سیریس لیتے، لیکن سیریس لینا تو دور، ہم نے 26 سال تک اس رپورٹ کو عوام سے چھپائے رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق دونوں سے جب بھی حمود الرحمن رپورٹ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ مسکرا کر جواب دیتے تھے وہ گم ہو گئی، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی تھی، کیونکہ رپورٹ واقعی سویلین اداروں سے گم ہو گئی تھی، بس اس کی ایک کاپی GHQ میں تھی۔ اگست 2000 میں اچانک یہ رپورٹ بھارت میں انڈیا ٹوڈے نے شائع کر دی، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے، ان پر دباؤ آیا اور انہوں نے رپورٹ پاکستان میں بھی اوپن کر دی، تاہم اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ کر دیا گیا، اور یہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور یہ شاید کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سامنے آ گیا تو شاید ہمیں یہ ملک ٹھیک کرنا پڑ جائے اور ہم مر جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں نادان قومیں اور بے وقوف لوگ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے سے انکاری ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم بے وقوف بھی ہیں اور نادان بھی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ وزرائے اعظم کمزور سلیکٹر کو اوپر لے آتے ہیں اور سلیکٹر کمزور وزیر اعظم کا بندوبست کر لیتے ہیں، اور یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے۔ کمزور لوگ کبھی مضبوط لوگوں کو اپنا ماتحت نہیں بناتے، یہ ہمیشہ یس سر اور خاموش بیٹھ کر سننے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس ملک میں مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں آج بھی یہ ماننا ہوگا میاں نواز شریف کو نکالنے اور عمران خان کو لانے ہم نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ہم نے ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وزیر اعظم کمزور بھی تھا، نا تجربہ کار بھی اور انا پرست بھی، لہٰذا اس نے اعلیٰ عہدوں پر چن چن کر کمزور اور نا تجربہ کار اور انا پرست تعینات کر دیے۔ آپ آج کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ٹاپ پر کوئی نہ کوئی انا پرست، نا تجربہ کار اور کمزور شخص ملے گا، اور وہ بھی وہی کر رہا ہوگا جو روزانہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس امید پر جھوٹ بولتے رہیں کہ یہ کسی نہ کسی دن سچ ثابت ہو جائے گا۔ آپ بے شک آنکھیں بند کر کے پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک قرار دے دیں، آپ بے شک ڈالر کو 182 روپے پر لے جائیں، یا گیس 200%، بجلی 52%، پیٹرول کو 60% بڑھا دیں، اور مہنگائی کو 12.3% تک، آپ سے کوئی پوچھے گا اور نہ ہی سوال کرے گا، اور اگر کوئی یہ گستاخی کر دے تو آپ مسکرا کر جواب دے دیں گے ہمارے سر سے ابھی ہاتھ نہیں اٹھا، اور ادارے 20 سال کی پلاننگ کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ پلاننگ تھی؟ اور کیا یہ ہاتھ تھا؟ آپ 3.5 برسوں میں دیکھ لیں، کیا کوئی ایسا شخص اپنی سیٹ پر برقرار رہا جس نے حکومت کو جگانے کی غلطی کی؟ آپ صرف چیف الیکشن کمشنر کی مثال لے لیں۔ سکندر سلطان راجہ نے صرف ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں اپنے 20 افیسر کی گمشدگی کا نوٹس لیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ آج ایک رانا شمیم بول رہا ہے یہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ آپ چند لمحوں کے لیے یہ بحث بھول جائیں اور یہ سوچیں اگر ایسے 8-10 لوگ بول پڑے یا کسی استعمال شدہ ٹیشو پیپر نے اعترافی بیان دے دیا تو یہ ریاست کہاں جائے گی؟ ہمارا بھرم کہاں کہاں سے ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ لوگ ایک بار حالات کو سنجیدہ لے لیں۔ آپ بے شک آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، لیکن اس ملک کو سنبھال لیں۔ آپ ایک دوسرے کو سلیکٹ کرنا بند کر دیں۔ حمود الرحمن رپورٹ کھولیں، پڑھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں، ورنہ یاد رکھیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس پر اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی IMF کیا کرے گی۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں، وہ اگر آ گیا تو ہم ایک نیا حمود الرحمن کمیشن بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے ہم نیا حمود الرحمن کہاں سے لائیں گے، کیونکہ
हमने हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क से मार भगाया है जिसकी नसों में पाकिस्तान दौड़ता था। अब सिर्फ वो लोग यहाँ रह गए हैं जिनकी आंखें तो हैं मगर वो देखते नहीं हैं, कान तो हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं, और अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं आप तो गद्दार हो, आप तो गद्दार हो। और ये है आज का पाकिस्तान। शुक्रिया दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।